اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدقہ جاریہ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے رمضان اور اعتکاف کی سنت۔ یہاں سب سے پہلے ہم اعتکاف کا مطلب جان لیتے ہیں کہ اعتکاف کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف سنت موقدہ ہے، یعنی اگر کوئی شہروں یا دیہاتوں میں اعتکاف نہ کرے تو سب کے ذمہ ترک سنت وبال رہتا ہے، اور اگر کوئی ایک شخص بھی اس بستی میں سے عبادت کر لے یعنی کہ اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اعتکاف کرنے سے پہلے اس کی نیت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اعتکاف کے شرائط میں سے ایک شرائط یہ بھی ہے کہ اعتکاف کی نیت کی جائے۔ اور اس کی مدت کون سی ہے؟ مدت یعنی اعتکاف کب کرنا چاہیے؟ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ یعنی رمضان کی آخری 10 دن ہے۔ اس مدت میں دنیاوی کاموں، دل پسند مشاغل اور اپنے اہل و عیال سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دینے کا نام اعتکاف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا، یعنی سب سے کٹ کے رہے اور اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ عز و جل کے لیے وقف کر لیا۔ اچھا، یہاں ایک اور سوال بھی ہے، کیا اعتکاف رمضان المبارک کے پورے 10 دن ہی کرنا چاہیے؟ نہیں، بلکہ اگر کوئی 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتا تو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنے بھی دن میسر ہو اعتکاف کر لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک دن کے اعتکاف کی نظر مانگی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کرو۔ اس بات سے ہمیں یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ رمضان المبارک کے 10 دن اگر کسی کو میسر نہیں ہے تو ایک دن کے اعتکاف کی نیت بھی اگر وہ کر لے تو اس کا اعتکاف ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں سنت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو اعتکاف کر رہا ہو وہ نہ تو مریض کی عیادت کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دنیاوی کام کر سکتا ہے، بس وہ مسجد میں ہی رہے گا، نہ ہی وہ کسی کا جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر مسجد میں نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہو تو وہ اسے پڑھ سکتا ہے، غرض یہ کہ کسی بھی دنیاوی حاجت کے لیے وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر نکل گیا تو اس کا اعتکاف جاتا رہے گا، سوائے شدید حاجات کے لیے جیسے بیت الخلاء جانے کے لیے۔ خواتین کا عام طور پر سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ تم مسجدوں میں اعتکاف والے ہو۔ عام دیکھنے میں آیا ہے کہ مکہ کی مسجد ہو یا مدینہ کی، وہاں پر ایک حصہ مختص کیا جاتا ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ یہ بات کبھی دیکھنے میں نہیں آئی کہ مدینے کے لوگ اپنے گھروں میں اعتکاف کرتے ہوں، لیکن جہاں پر کوئی مسجد، کوئی موقع نہیں، وہاں خواتین عبادت کرنا چاہتی ہیں تو وہ عبادت اپنے گھروں میں رہ کر کر سکتی ہے، لیکن جو مسنون اعتکاف ہے وہ صرف مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کا وقت کون سا ہے؟ تو اعتکاف میں بیٹھنے کے بارے میں یہ حکم آیا ہے کہ عصر کی نماز جا کے اندر اعتکاف میں پڑھنی چاہیے، اور روزہ بھی جو افطاری ہے مغرب کی وہ بھی اندر جا کے اعتکاف میں ہی کھولنی چاہیے، یہی سنت ہے۔
یعنی جس نے بیٹھنا ہو وہ رمضان المبارک کے 20ویں روزے یا آخری عشرے میں کسی بھی دن عصر کی نماز میں اعتکاف میں بیٹھ کر پڑھے گا، اور جب عید کا چاند نظر آئے گا تب وہ باہر آئے گا۔ اعتکاف کے لیے روزے کی شرط لازمی قرار دی گئی ہے۔ جو روزے نہیں رکھتا وہ اعتکاف نہیں کر سکتا۔ عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ اچھا، آگے یہ سوال ہے کہ جب کوئی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو ظاہر ہے وہ سارا دن اعتکاف میں بیٹھ نہیں سکتا۔ ایک شخص اگر کوئی جگہ میں بیٹھے تو وہ بیٹھ کے ویسے ہی تھک جائے گا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے دن کی پلاننگ کر لے، اپنے دن اور رات کے حصوں کو ڈیوائیڈ کر لے کہ کس وقت اس نے قرآن پاک پڑھنا ہے، کس وقت اس نے نوافل اور ذکر و اذکار کرنا ہے، کب اس نے تسبیح کرنی ہے، اور کس وقت میں اس نے اسلامی کتب کا مطالعہ جن میں فرض و سنت وغیرہ شامل ہے کب پڑھنی ہے اور سیکھنی ہے، اور اس نے کس وقت میں سونا ہے۔ اعتکاف میں غیر ضروری کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، مثلاً موبائل فون کا استعمال نہ کیا جائے، دنیاوی باتوں سے اجتناب کیا جائے، غیر ضروری میل جول سے اجتناب کیا جائے۔ غیر ضروری باتوں سے اجتناب کیا جائے کیونکہ اعتکاف میں بیٹھ کر بھی اگر لوگوں سے باتیں ہی کرنی ہے تو اعتکاف کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کے دوران کسی بھی تکلیف پر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو سوالات تھے ان کے جوابات آپ کو مل چکے ہوں گے۔ آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔